ہم تو آج 33 سال گزر جانے کے بعد بھی اس سانحے کو بھولے نہیں ہیں. آج ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہم نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کیا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ ہے کہ یہاں مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے. جن لوگوں نے ایسا کیا وہ دوشی اور گنہگار ہیں. حق ہمارا تھا، مسجد ہماری تھی، جگہ ہماری تھی. طاقت کے بلبوتے پر اگر آپ لے لیے ہیں تو ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی ایسا نہیں. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے کر کے جائیں گے. ہم اپنا عزم و اپنا عہد اپنی نسلوں کو دے کر کے جائیں گے. اور ہمارے دینی بھائی جو یہ مصیبت لائے وہ اس پر تیار ہیں کہ مسجد بھی توڑ ڈالو، مسجد بھی شہید کر دو، اس پر تیار ہیں. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ، اللہ وکیل ہے، اللہ گواہ ہے، جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہو کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے صرف ایک عالم کو، ایک امام کو، ایک مفتی کو سیاسی طور پر نیچا دکھانے کے لیے ان کے زمانے میں مسجد شہید کی گئی، ایسی سازش کی جا رہی. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. مالیگاؤں کے لوگ اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. اور آج اس وقت جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں، میرا یہ پیغام سرکار تک جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج 5 دسمبر ہے. بابری مسجد کی شہادت کو کل 33 برس مکمل ہو جائیں گے. آج سے 33 سال پہلے دن کی روشنی میں طاقت کے بلبوتے پر اللہ کے ایک گھر کو، جسے بابری مسجد کے نام سے دنیا جانتی ہے، اسے شہید کر دیا گیا تھا. یو پی میں بی جے پی کی حکومت تھی، مرکز میں نرسمہا راؤ کی حکومت تھی. مسلمانوں کو اور کورٹ کو یہ دلاسا اور جھانسا دیا گیا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں اور فرقہ پرست پورے ملک سے متحد ہو کر کے بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے آئیں گے بھی تو ہم بابری مسجد کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. سپریم کورٹ میں حلف دیا گیا تھا کہ ہم مسجد کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ جھوٹا دلاسا تھا. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد کے اس افسوسناک سانحے کی سازش میں چاہے یو پی حکومت رہی ہو یا مرکزی حکومت رہی ہو، یہ دونوں شریک ہیں. ملک کے حالات کے پیش نظر جمعیت علماء نے اس دن سے، جس دن سے بابری مسجد پر تالا لگا تھا انگریزوں کے زمانے سے،
جمعیت علماء ہند بابری مسجد کی حفاظت اور پھر اس کی شہادت کے بعد اس کی بازیابی کے لیے مسلسل جد و جہد اور کوشش کرتی رہی۔ 1963 میں مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا۔ 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد شہید ہوئی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ بھی اس وقت سے بابری مسجد کی بازیابی، اس کی تعمیر نو کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا رہا۔ ہمارا یہ ملک سنویدھان سے چلتا ہے اور ہم اس ملک کے سنویدھان کہو، دستور کہو، قانون کہو، اس کو مانتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں نے کبھی بھی ملکی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہے کہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ ٹکراؤ ہو، اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی تھی کہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو، اور اس ملک میں عوام ایک دوسرے سے لڑیں، اور انہیں اس بات کا زوم ہے کہ وہ 80 ہیں اور ہم 20 ہیں، وہ 80% ہیں، ہم 20% ہیں، ان کا یہ زوم ہے۔ سچائی حالات پر نظر رکھنے والوں کو پتہ ہے مسلمان حق بات پر رہتے ہوئے نہ کبھی کسی سے ڈرا ہے، نہ کسی سے دبا ہے، اور نہ کبھی طاقتور کے سامنے جھکا ہے۔ یہ ہماری تاریخ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ تنے تنہا تھے، اور اسلام جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے چلا تھا، اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کا زمانہ پا کر کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا، اس اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے عرب میں اللہ پاک نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئے تھے۔ جب سے دنیا بنی اور پہلے انسان حضرت آدم آئے، اس وقت سے اسلام ہے، اور آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اسلام اپنے نام، اپنی تعلیمات، اپنے احکامات اور اپنے عقائد کے ساتھ باقی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اسلام دشمن طاقت ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد سے اس ملک میں مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد، اتفاق، اجتماعیت اور مرکزیت کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس بات کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس پر اپنی پوری طاقت لگا دی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نہ رہے۔ ہمیں بانٹنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے، اجتماعیت اور مرکزیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر وہ حربہ وہ استعمال کرتے ہیں جس کے متعلق ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان کی تیاری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور مرکزیت بغیر کسی کوشش کے وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسے نماز ہماری مرکزیت اور اجتماعیت کی علامت ہے، حج ہماری مرکزیت اور اجتماعیت کی علامت ہے،
ملک ہندوستان میں حج پر سبسڈی تھی، یعنی حج پر جانے والوں کو رعایت دی جاتی تھی، سبسڈی ختم کر دی گئی، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ حج کمیٹی سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ جا سکتے ہیں، سبسڈی ختم کر دی گئی، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں حج کے تعلق سے، اور مسجد نماز با جماعت کے لیے، نماز حج تو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تنظیم، کوئی عملہ نہیں ہے۔ ایک بات ہے، ایک مؤذن اذان دیتا ہے، جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ خود چل کے آتے، کوئی ان کو بلانے نہیں جاتا، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی عملہ نہیں ہے کہ وہ جا کر کے لوگوں کو جمع کر کے لائے، کسی کو پیسہ نہیں دیا جاتا، لالچ نہیں دیا جاتا، اذان ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے مسجد کی طرف چل پڑتے، نماز با جماعت ادا ہوتی ہے، یہ اجتماعیت ہے، اور یہ بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی پروگرام کے اور بغیر کوئی مالی بوجھ اٹھائے، یہ اجتماعیت دن میں 5 مرتبہ نماز کی شکل میں ہوتی ہے۔ مسجد ہماری مرکزیت کی جگہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اگر مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو تو اس کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوگی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوگی، فرض نمازیں، یعنی مسجد آنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ نماز جو آپ اپنے گھر پر پڑھتے ہیں، اس نماز کا جو ثواب آپ کو ملتا ہے، وہی نماز آپ مسجد میں آ کر با جماعت ادا کریں گے تو اجر و ثواب 27 درجہ 27 گنا بڑھ کر کے ملے گا۔ یہ نماز کا ثواب ہے، با جماعت نماز کا ثواب ہے۔ مسجد کا کیا ثواب ہے، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ نہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اجر و ثواب انسان کے گمان سے زیادہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ نماز کا ثواب کیا ہے گھر پر پڑھیں گے، نماز کا ثواب کیا ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، 27 درجے کا 27 گنا فرق ہے۔ لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے یہ آپ حدیث پاک میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ کے گھر میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں مسجد کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں سمجھتی ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد، مسلمانوں میں اتفاق، مسلمانوں میں اجتماعیت اور مرکزیت مسجد سے ہے، نماز سے ہے، اس لیے وہ نماز سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذان پر پابندی لائیں گے، مائک کی پابندی لائیں گے، یہ سب چھچن چلتا رہے گا۔ ان کو پتا ہے کہ نماز کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ مسجد کیا ہے، مسلمانوں کو احساس نہیں۔ ہماری عبادتیں آپ دیکھو اس میں اجتماعیت ہے، نماز با جماعت پڑھنا چاہیے، نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز تو بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں نا۔
اگر کسی شخص کا جمعہ چھوٹ گیا، پھر اگر وہ جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے تو جماعت ضروری ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے جماعت میں امام کے علاوہ 3 مصلیوں کا، مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر جمعہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ خطبہ بھی ضروری ہے، اور مقتدیوں میں کم سے کم 3 مقتدی ضروری ہیں، تب جا کر کے آپ جمعہ پڑھ سکیں گے۔ عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہے۔ کوئی شخص اکیلے پڑھنا چاہے ہوگی نہیں۔ نماز با جماعت کے ذریعے مسلمانوں میں اجتماعیت اور امیر کی اطاعت پیدا کی جاتی ہے۔ اتنا بڑا جامع مسجد کا مصلیوں کا مجمع ہے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ امام کے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے وہ اپنی نماز شروع کرے۔ کبھی آپ نے ایسا کیا؟ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ امام نے سلام پھیر دیا اور آپ کی کوئی رکعت چھوٹی نہیں تھی تو آپ سلام نہ پھیریں، نماز پڑھتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ امام کے رکوع سے پہلے ہم رکوع کریں، امام کے سجدے سے پہلے ہم سجدہ کریں، امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے ہم اٹھ جائیں، امام کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے ہم سجدے سے اٹھ جائیں۔ امام قاعدے میں بیٹھا تھا، تیسری رکعت کے لیے اس کے کھڑے ہونے سے پہلے ہم کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اطاعت امیر، ہم ہر حال میں کس کے تابع ہیں؟ امام کے تابع۔ یہ جو ٹریننگ ہے غیروں کو بہت کھٹکتی ہے کہ ان میں اطاعت امیر کے لیے نماز ایک ایسا عمل ہے کہ یہ کسی بھی موقع پر امام کے آگے نہیں بڑھتے، امام کے پیچھے رہیں گے اور ہر عمل میں امام کے تابع رہیں گے، امام کے بعد وہ کریں گے۔ تو نماز سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسجد اجتماعیت اور مرکزیت کی علامت ہے۔ 5 وقت میں مسلمان اکٹھا ہوتے اور اکٹھا ایک اذان پر ہو جاتے۔ اسلام دشمن طاقتوں کو مسجد بھی کھٹکتی ہے، اسلام دشمن طاقتوں کو نماز سے بھی بیر ہے۔ حالات کیسے ہو گئے؟ پہلے آپ بس اسٹیشن پہ نماز پڑھ لیتے تھے، ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ لیتے تھے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے، ٹرینوں میں آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب دشمن اس کے بھی پیچھے پڑ گیا نا، اسلام دشمن طاقت ہے۔ اب آپ کو ریلوے اسٹیشن پر، ریل میں اور اسی طرح جو ہے ایئرپورٹ پر آپ نماز پڑھو گے، لوگ مخالفت کریں گے، جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ یہ حالات بنائے جا رہے ہیں اور بہت منظم طریقے سے۔ مسجدوں کو شہید کرنا یہ ان کے پلان کا ایک حصہ ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ بھی اس سازش میں ان کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں سروے نمبر 114 کا مسئلہ ہے، اس بستی کو اکھاڑنے کی پوری پلاننگ ہے، اور یہ مصیبت ہمارے اپنے دینی بھائیوں کی لائی ہوئی ہے۔ وہاں پر 2 مسجدیں ہیں، 2 مسجدیں ہیں، اور ہمارے دینی بھائی جو یہ مصیبت لائے وہ اس پر تیار ہیں کہ مسجد بھی توڑ ڈالو، مسجد بھی شہید کر دو، اس پر تیار ہیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ، اللہ وکیل ہے، اللہ گواہ ہے، جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہو کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔
ہمیں پتہ ہے صرف ایک عالم کو، ایک امام کو، ایک مفتی کو سیاسی طور پر نیچا دکھانے کے لیے ان کے زمانے میں مسجد شہید کی گئی، ایسی سازش کی جا رہی، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ مالیگاؤں کے لوگ اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، اور آج اس وقت جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں، میرا یہ پیغام سرکار تک جانا چاہیے۔ مالیگاؤں کے لوگ یہ نہیں ہونے دیں گے کہ اللہ کا گھر آپ آ کر کے بلڈوزر لگا کر کے شہید کر دو۔ ہم تو آج 33 سال گزر جانے کے بعد بھی اس سانحے کو بھولے نہیں ہیں۔ آج ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ملک کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کو مانیں گے۔ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آیا آپ کو پتہ ہے؟ سپریم کورٹ نے اس بات کو بالکل دو ٹوک انداز میں ججمنٹ کی تمہید میں کہا کہ یہاں پر ماضی میں کوئی مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی۔ اس میں یہ بات بھی موجود ہے فیصلے میں کہ جن لوگوں نے بابری مسجد پر تالا لگایا تھا، جن لوگوں نے بابری مسجد میں بت رکھا تھا، جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، یہ گنہگار ہیں، دوشی ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ فیصلہ آگے ہمارے حق میں آئے گا، لیکن فیصلہ دینے والے بھی ان کے ہی دینی بھائی تھے۔ انہوں نے آستھا کی بنیاد پر وہ جگہ ان کو دے دی۔ ہم یہ بھول نہیں سکتے اور ہم بھولنے بھی نہیں دیں گے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آدمی جہاں سے چلتا ہے گھوم کر کے وہاں آتا ہے، اور سدا کسی کا اقتدار رہا نہیں ہے۔ چنگیز خان جیسے لوگ جنہوں نے 2 کروڑ لوگوں کی جان لی تھی، چلے گئے دنیا سے، آج ان کا اقتدار نہیں ہے، آج ان کی قبر بھی کسی کو معلوم نہیں، سب گزر گئے۔ فرعون چلا گیا، نمرود چلا گیا، شداد چلا گیا۔ انگریز جو ہندوستان پر قابض تھا، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کی سلطنت بھی ہمارے بزرگوں نے لپیٹ دی۔ تو آپ ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کیا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ ہے کہ یہاں مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ دوشی اور گنہگار ہیں۔ حق ہمارا تھا، مسجد ہماری تھی، جگہ ہماری تھی۔ طاقت کے بلبوتے پر اگر آپ لے لیے ہیں تو ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، ایسا نہیں۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے کر کے جائیں گے، ہم اپنا عزم، اپنا عہد اپنی نسلوں کو دے کر کے جائیں گے۔ مجھے جو اس وقت پیغام آپ کو دینا ہے، 2 بات مجھے کہنی ہے۔ بابری مسجد کا یہ سانحہ بھلانے جیسا سانحہ نہیں ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا، یاد رکھیں گے۔ مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں نمازی بننا پڑے گا۔ مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مسجدوں سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کا، نماز ہر حال میں پڑھنا، اور اس بات کی ہر ممکن کوشش کرنا کہ ہماری یہ فرض نماز مسجد میں باجماعت ہو۔
کریں گے؟ مسجدوں کی حفاظت کا سب سے مؤثر ذریعہ، سب سے مضبوط پروگرام، آپ مسجد کو آباد رکھو، مسجد پر کبھی آنچ نہیں آئے گی۔ ایک مسجد شہید ہو جانے سے کیا ہندوستان میں اسلام ختم ہو گیا؟ مسلمان ختم ہو گئے؟ نہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہزاروں مسجد تعمیر کی گئی، ہزاروں مسجد تعمیر کی گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے دین کے، ہمارے دھرم اور مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ مسجد جہاں بنائی جائے گی وہ مسلمانوں کی خریدی ہوئی یا مسلمانوں کی وقف کی ہوئی جگہ پر مسجد بنے گی۔ اوپن اسپیس پہ ہم مسجد نہیں بناتے، ہم سرکار کی جگہ پر، پرائی جگہ پر مسجد نہیں بناتے۔ مسجد کے لیے، اس جگہ کا مسجد کے لیے وقف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مسجد تو ایک مرتبہ اگر اسلامی اصولوں کے مطابق بن گئی اور ایک مرتبہ عام مسلمانوں کو اس میں باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی اور مسلمانوں نے ایک مرتبہ باجماعت نماز ادا کر لی تو وہ جگہ قیامت تک مسجد رہے گی۔ پھر نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے، اور نہ مسجد کبھی کرائے پر دی جا سکتی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، مسجد میں مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں رائے مشورہ ہوگا، فیصلے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتظامی معاملات، حکومت کے انتظامی معاملات بھی مسجد سے طے ہوتے تھے۔ اور اسلام کے مقابلے میں اس زمانے میں جو حالات آئے اس کا مشورہ اور جنگی تیاری مسجد سے ہوتی تھی۔ اور اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، حق اور باطل کی پہلی جنگ جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، اس میں جو مشرکین مکہ گرفتار کیے گئے تھے ان کو مسجد نبوی میں لا کر کے قید کر کے رکھا گیا تھا۔ مساجد کی یہ اہمیت ہے۔ اس لیے اپنی مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اپنے گھر کی، اپنے اللہ کے گھر کی، اپنی مسجد کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی، اور اس کا سب سے آسان ذریعہ اور طریقہ 5 وقت باجماعت نماز مسجد میں ادا کی جائے۔ آپ نے اگر یہ کیا انشاءاللہ مسجد آباد رہے گی، کبھی مسجد کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ مسجدوں پر جو لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر اور تلاوت، اعتکاف اور دیگر معاملات سے کسی کو روکے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ روئے زمین پر املاک کے تعلق سے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسجد پر کوئی ہاتھ ڈالے۔ مسجد کی اہمیت ہم سے زیادہ اسلام دشمن طاقتوں کو معلوم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی مسجد کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اور مسجد کی حفاظت کے لیے جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے
مسجد انشاءاللہ کبھی ویران نہیں ہوگی اور انشاءاللہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ اور بابری مسجد کا سانحہ بھلائے جانے والا سانحہ نہیں ہے، اسے یاد رکھیں اور دل میں یہ عہد اور عزم رکھیں کہ اللہ جب ہمیں طاقت دے گا اور اقتدار دے گا ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، اور یہ عزم و ارادہ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولاد کو دے کر کے جائیں گے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو، ہم مایوس نہیں ہیں۔ آج جن کے پاس اقتدار ہے ہمیشہ ان کے پاس رہے گا ایسا نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور بندوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، جس طرف چاہتے ہیں اللہ اس طرف پھیر دیتے۔ بندوں کی سوچ بدلتے دیر نہیں لگتی، بندوں کی سوچ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سوچ بدلی کہ جن کا اقتدار ہے اقتدار ختم ہو جاتا، گمنامی کی اندھیری کوٹھریوں میں چلے جاتے۔ نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا، نہ کسی کا اقتدار ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا۔ رہنے والی ذات ہمیشہ اللہ کی ذات ہے، اور اقتدار ہمیشہ اللہ کا ہے، حاکمیت ہمیشہ اللہ کی ہے۔ بندوں میں یہ بات نہیں ہے، سب چلے جائیں گے، سب کا اقتدار بھی چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں، مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، ہم بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی نمازی بنائیں۔ اللہ کا یہ گھر اللہ کی رحمتوں کے تقسیم کا مرکز ہے۔ جن کا اللہ کے گھر سے جتنا اچھا تعلق ہوگا، اللہ کے گھر سے خیرات و برکات، اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ان کو ملے گی۔ اس لیے مسجدوں کو آباد رکھنے کی فکر کریں، نماز خود بھی نماز پڑھیں، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو نماز کا عادی بنائے۔ نماز کی کیا خیرات و برکات ہے ہمیں پتہ نہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر قسم کی بے حیائیوں سے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح طریقے پر آ جائے اور ہم نمازوں کا اہتمام کرنے لگیں، ہماری زندگیوں سے انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔